بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج مغرب کے بعد سے سفر المظفر کی 26 تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ ہوپ فلی 4 دن کے بعد یا 3 کے بعد انشاءاللہ اس ماہ مبارک کا حسین چاند آسمان کے دامن پہ طلوع ہوگا، جس کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی دنیا سے کفر، جہالت، شرک، ہر چیز کا صفایا ہو گیا، ہر چیز ملیمیٹ ہو گئی۔ اللہ اور اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا پسندیدہ عمل، یعنی انسانوں کے تمام عبادات اور تمام اعمال میں سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف، درود و سلام بھیجنے کو پسندیدہ فرمایا۔ درود شریف بیسیکلی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور یہ وہ والی عبادت ہے کہ باقی تمام عبادات کی قبولیت پر شک ہو سکتا ہے کہ نہ جانے اللہ قبول فرماتا ہے یا نہیں، مگر درود شریف وہ عبادت ہے کہ جب اس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھیج رہے ہوتے ہیں، عرض کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ مقبول ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اسی وقت، اور اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، مقبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سوچئے کہ درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، سلام بھیجتے ہیں تو جواب ملتا ہے، تو سوچئے کہ خوش قسمتی کا کیا لیول ہوگا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجیں اور وہاں سے جواب آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ عبادات کے بارے میں جیسے بات ہوتی ہے کہ کیا زیادہ تر کیا چیز میں پڑھوں یا عبادت میں رکھوں گے جو زیادہ مقبول ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ تو انہوں نے کہا کہ آقا جب آپ یعنی دنیا سے بظاہر تشریف لے جائیے کیا تب بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ اے ابو درداء، اللہ کے نبی جو ہیں ان پر مٹی حرام ہے، اور نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابی بن کعب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 1/4 درود پاک پڑھوں گا اور 3 حصے میں باقی ذکر اذکار کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ درود پاک پڑھا لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 2 حصے درود پاک پڑھوں گا اور باقی کے 2 حصے جو ہیں وہ میں باقی اذکار کروں گا اور میرے مسائل بھی حل ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ درود پاک کو بڑھا لو۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے میں 3 حصے درود پاک پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی کے ذکر اذکار کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، لیکن اگر درود پاک کثرت سے کر لو تو
اس میں زیادہ رحمتیں، برکتیں اور فضل و کرم اور رزق اور ہر چیز مسائل کا حل، وہ سارا کچھ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابئی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پھر سارا ٹائم درود پاک کی پڑھ لیتا ہوں، درود و سلامی بھیجتا ہوں، تو اگر یہ سارا اسلام بہتر رہے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ ہر چیز، رحمت، برکت، رزق، خوشی، مسئلے مسائل کا حل، پریشانیوں کا حل اسی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے بھی اس کی اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کی فضیلت کا۔ اگلا یہ ایک حصہ کہ مجھے شارٹ کرنا پڑے گا ویڈیو کو، کیونکہ اگر طوالت کی وجہ سے پھر لوگ نہیں سنتے، دیکھنا سننا پسند نہیں کرتے، اور دنیا کی بہت ساری چیزیں نا جو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ادھر ہم ٹائم لگا لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک خیر فرمائے، سب کے لیے آسانیاں مرحمت فرمائے۔ تو اب محفل پاک جیسے کہ ابھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، یکم ربیع الاول سے، بلکہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے، ہم نے تو شروع کر دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ کہ درود و سلام جو ہے ان کے ادب آداب ہیں، ہر چیز کا کوئی ادب آداب ہوتے ہیں نا، مینرز ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ایتھکس ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ درود پاک شروع کہاں سے ہوا؟ نماز سے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا کتنے درود ہیں، مگر جو سب سے افضل ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ عبادت کا حصہ ہو گیا نا، یعنی آپ اس کو عبادت سے الگ تو نہیں، ایک تو یہ کہ یہ وہ عبادت ہے جو ہر صورت قبول ہوگی مگر اس کے لیے کوئی ادب آداب تو ہے نا۔ آپ آپ کے گھر میں کوئی خاص لوگوں کا آنا چھوڑیں، اپنے گھر میں میڈس کام کرنے آتی ہیں تو تب بھی آپ تھوڑے محتاط ہو جاتے ہیں اپنے پہناوے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، آپ اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی تھوڑے محتاط ہوتے ہیں، آپ کا بیہیویئر تھوڑا چینج ہوتا ہے، جسٹس چینج ہوتے ہیں۔ تو اتنی افضل عبادت جو نماز کا حصہ ہے، تو اس کو باوضو ہو کر کرنا چاہیے۔ اگرچہ ذکر اذکار بغیر وضو کے بھی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ مصلحتیں ہوتی ہیں نا، زندگی اتنی بے بھروسہ چیز ہے کہ ایک لمحے کا نہیں پتا، تو پھر اس لیے بھی انسان کو ذکر اذکار میں، عبادات میں مشغول رہنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان کی بھی تو خوش نصیبی ہوگی کہ اگر انسان فرض کریں کہ میرا آخری وقت ہے اور میں باوضو ہوں اور میں کوئی ذکر اذکار میں ہوں، تو یہ میرا بلند بختی، خوش نصیبی کی علامت ہوگی نا۔ فرشتے جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ بی بی کر کیا رہی ہے اس وقت، تو یہ میٹر کرتا ہے۔ اس وجہ سے اجازت تو ہے، مصلحتیں ہوتی ہیں ہر چیز میں، مگر یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باوضو۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اگر چلتے پھرتے بھی ہم گھر میں کام کرتے، ایون ٹریولنگ میں آپ دیکھیں کہ آپ سفر میں ہوتے ہیں، اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے سپوز، تو خاص طور پر لیڈیز کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، پرس ہوتے ہیں ہمارے پاس، والٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر تسبیح رکھیں۔ تسبیح بیسیکلی اس لیے ہوتی ہے کہ کنسنٹریشن بنی رہتی ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین شروع تو کلمہ شریف سے ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد یاد آتا ہے وہ میڈ کا فلاں کام تھا، وہ آپا نے کہا تھا کپڑے بھیجنے ہیں، وہ بھابھی نے کہا فلاں بات کر دی تھی، اس نے ایسے کیوں کی تھی، میں نے تو یہ سوچ ہی نہیں تھی، میں نے تو دیکھو کبھی اس کے بارے میں ایسے سوچا ہی نہیں، اس نے میرے لیے کیا کہہ دیا، اچھا میں اب ذرا اس کو ملوں، فلاں جگہ سے ہو کے آتی ہوں نا، پھر اس کو ملوں گی اور پھر اس سے یہ بات اچھی طرح سے اس کی طبیعت صاف کروں گی، بات کروں گی۔ یا پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ بجٹ اتنا مجھے ملا ہے، پاکٹ منی، بچوں کی فیسیں دی ہیں، گروسری آئی ہے، اب آگے فلاں موقع بھی آ رہا ہے، کیسے مینج کروں گی۔ یعنی اتنی زیادہ وہی بات نا کہ زندگی کے مسائل میں گھیرا ہوا ہے، یاد آ جائے گا کہ گھر میں پلمبر کا بھی کام ہے، میں نے تو بھی کروانا ہے، میں نے بوتیک بھی جانا ہے، بچوں کی کچھ اسٹیشنری بھی لانی ہے، مطلب ملٹیپل چیزیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ جو عام حالات میں آپ کی کہیں دور کسی ذہن کے کونے میں یا لاشعور کے کونے میں ہوگی، مصلے پہ کھڑے ہوئے نہیں اور باتیں یاد آ رہی ہیں، ماشاء اللہ۔ تو اسی طرح ہی جب ہم کوئی ذکر اذکار بھی فرض کریں کہ بیٹھے ہوئے ویسے کرتے ہیں تو توجہ ادھر ادھر جا سکتی ہے، تو مگر تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو آپ کنسنٹریشن آپ کی وہیں پہ رہے گی، ادروائز تو گننے کی ضرورت نہیں نہ ہوتی، اللہ کون سا گن کے چیزیں دیتا ہے، مگر the matter of concentration، توجہ۔ تو اس لیے تسبیح ہم لوگ ساتھ رکھ سکتی ہیں، اور جتنا ٹائم ہمارا ٹریولنگ میں گزرتا تسبیح پڑھیں، اور گھر میں چلتے پھرتے بھی ہم مطلب وضو نہیں لیا، اب وضو نہ ہونے کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے نا کہ وضو کس وجہ سے نہیں ہے،
اگر پاکی اور ناپاکی کا ایلیمنٹ ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم پاک نہیں ہیں تو کچھ ذکر ایسے ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں لائک تلاوت کی نیت سے نہیں، محض اپنی یعنی سو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں جن میں خیر چار ہوتے ہیں، یا استغفار کے لیے یا اس قسم کی مطلب چیزوں کے لیے، عبادت کر کے نہیں. قرآن کو نہیں، ہم خواتین جو ہیں، ہم فیمیلز، ہمارے لائک 1 ویک ہر مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتی. کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ کیونکہ وضو نہیں ہوتا. وضو نہیں ہوتا تو نماز کیسی؟ اور اس طرح قرآن نہیں ہم کھول سکتے، وہ نہیں ہمیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے. تو درود پاک بھی کیونکہ عبادت کا حصہ ہے تو کوشش کرنی چاہیے. منع نہیں ہے، لیکن منع کی صورت میں کہ دل میں پڑھیں، یعنی آواز نہیں نکالیں، دل میں پڑھیں. تو دل میں پڑھ سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حد ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پاکی میں ہی اس طرح کے ذکر اذکار اور عبادات کی جائے. اس کے علاوہ جب محفل پاک ہوتی ہے، یا اگر 4 بندے ویسے بھی بیٹھے ہیں اس نیت سے، جیسے کہ میرے شروع سے عادت ہے، یہ میری والدہ اللہ پاک غریب کے رحمت فرمائے اور بی بی فاطمہ سلام علیہ کی قدموں میں جگہ عطا فرمائے کنیزوں کے ساتھ، آمین ثم آمین. تو ان کی انہوں نے ہمیشہ سارا بچپن اس طرح رکھا کہ سونے سے پہلے 1 گھنٹہ لازم اس میں کوئی سورہ مبارکہ یا ٹرانسلیشن، اس کی ترجمہ سکھایا، اس کی تفسیر بتائی، اور جو ہے گڈ ڈیڈس کے بارے میں گائیڈ کیا، ملٹیپل اس طرح کی مطلب چیزیں. صورتیں زیادہ تر مجھے یاد ہے کہ ہم اس دوران ہم مطلب ہمیں ریسائٹ یاد میمورائز مطلب ہم کیا کرتے تھے. تو جو اس وقت کی یاد کی بھی صورتیں ساری یا کبھی بھی نہیں کو بھولی یا ادھر ادھر. اس طرح ڈے سٹارٹ ہوتا تھا کہ جو ہے قرآن پاک کے بغیر تو ڈے سٹارٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا. نماز پڑھ کے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، چاہے آدھا سپارہ پڑھیں، چند رکوع پڑھیں اکارڈنگلی. ظاہری بات ہے جب بچوں کے پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں، ایگزامس ہوتے ہیں، پھر کم ٹائم ہوتا ہے، اور یہی عادت میں نے اپنے بچوں کو رکھی ہوئی ہے. ہم بھی ہر رات سونے سے پہلے، یعنی جب بچوں کا جو وائنڈ اپ جب کرتے ہیں اپنا، تو اس وقت پھر انہوں نے میرے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنا ہوتا ہے، اور اس میں ہم اس طرح ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. ڈسکشن کے طریقے سے ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ جو ہے اس میں ماں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے بچوں کا، اور دینی واقعات اور قرآنک واقعات جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور انہیں عبادات کا اصل جو میسج ہے وہ انہیں سمجھانا، تاکہ وہ اپنی زندگی میں محتاط رہیں، بہتر انسان بن سکیں. یہ ساری چیزیں مطلب اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو درود پاک ہمیں چلتے پھرتے بھی پڑھ رہے ہوں تو اگر کسی ایسی جگہ سے گزر ہوتا ہے جہاں پہ صفائی نہیں ہے، کوئی کچرا مچرا ہے، کوئی بدبودار ایریا ہے، وہاں پہ رک جائیں، توقف کریں، اس وقت پڑھنا چھوڑ دیں. اور جب ویسے محفل وغیرہ ہے تو وہاں جگہ پہ خوشبو ہونی چاہیے. مین کے لیے تو ویسے بھی ہے کہ ان کا لباس بھی معطر و خوشبودار ہو، ماحول بھی، اور مگر ویمن کے لیے بس اتنی خوشبو کافی ہے کہ ان کے پاس سے بدبو نہ آئے. کچھ لوگوں کے سویٹ میں، پسینے میں پرابلم ہوتی ہے، تو وہ آپ نے 2 لاکھ کا بھی جوڑا پہنا ہو، 10 لاکھ کا بھی پہنا ہو، 25,000 کا بھی پہنا ہو، بیچارہ بیکار ہو جاتا ہے اگر پسینے کی بدبو آ رہی ہے، یا روز آپ شاور نہیں لیتے، یا اپنی کلیننس کا اوور آل خیال نہیں رکھتے. تو یہ سب تو گندی باتیں ہیں. اور اسلام میں تو نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے، اور صفائی گھر کی صفائی نہیں، صفائی سوچ کی صفائی، دل کی صفائی، عمل کی صفائی، لباس کی صفائی، بدن کی صفائی، سوچ کی صفائی، گھر کی صفائی، کپڑوں کی، ہر چیز جو آپ سے تعلق رکھتی ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہاں، عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے تھوڑا محتاط رہنا چاہیے. یہ خوشبو ان کے لیے اس طرح الاؤڈ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنی ہلکی سی جو صرف انہیں خود سے ایک پاکیزگی کا احساس دلائے، وہ اچھی ہے. اور جب محفل میں بیٹھے تو اس وقت ایک دوسرے کو ہاں ہوں کر کے ویلکم نہیں کریں کہ آپ ماڈرن وہاں دکھنے کی پلیز کوشش نہ کریں کہ ہم ماڈرن ہیں، ہم فیشنیبل ہیں. یہ چیزیں وہاں پہ جائز نہیں ہیں. حد ادب، جہاں پر محفل ہو رہی ہے اس عمارت میں داخل ہو تو نظریں جھکا لیں. ادب، احترام واضح ہونا چاہیے آپ کی شخصیت میں. آپ کا لباس
خوبصورت صاف ستھرا ہونا چاہیے، میاں ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے، مطلب شوخا نہیں ہونا چاہیے، نامکمل نہیں ہونا چاہیے، ادھورا نہیں ہونا چاہیے، باحیا باپردہ، ان چیزوں کا وہاں پہ خیال رکھا جانا چاہیے۔ اور پھر ہم گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں اگر ہم ان مین چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ محفل پاک کہا جاتا ہے نا، تو سب پاک پاک ہونا چاہیے، اور جب ذکر اذکار ہوتا ہے، جب بیانات ہوتے ہیں، جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے، جب درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت خادموں اور کنیزوں کی طرح بیٹھنا ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر درود و سلام بھیجیں، تو پھر قبولیت کا معیار ہی کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کنہیں بھیج رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور سبھی کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اتنا کافی ہے، کیونکہ پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، مصروف زندگی میں سے وہ زندگی جو نہ کسی کی بنی نہ کسی کی بنے گی، تو مگر پھر سو کے اللہ پاک خیر و عافیت فرمائے، ہم سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھے، اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے ہسبینڈ کو، میری تمام دوستوں کو، جس کا بھی میرے ساتھ جو بھی تعلق ہے، وہ دوستی کا ہے یا دشمنی کا ہے، وہ محبت کا ہے یا نفرت کا ہے، وہ اپنے پن کا ہے یا پرائے پن کا ہے، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، ایلس the sake of اللہ، the sake of نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تمام دوستیاں، رشتے، ناطے اور محبتیں صرف ان کی خاطر ہونی چاہیے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔